السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 117۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ جانتا ہے، من یضل، کون بہکتا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ صرف اپنی رائے کی پیروی کرتے ہیں، قیاس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس حتمی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ جو سیدھے راستے پر ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، معاشرے میں بھی نظر آتے ہیں، اور گھروں میں بھی ہر جگہ بندہ جان لیتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، سب جان لیتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ ہدایت یافتہ ہے اور کون سا بندہ گمراہ ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں بھی منافقت اس انداز سے تو نہیں ہے، لیکن اس انداز سے موجود ہے کہ بہت سارے لوگ سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنا وہ چہرہ دکھاتے ہیں جو وہ اصل میں نہیں ہیں، اور اس چہرے کو چھپاتے ہیں جو وہ اصل میں ہیں۔ آیت نمبر 118۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، جس پر لیا گیا اللہ کا نام، علیہ، جس پر، ان کنتم، اگر تم بھی، آیاتہ، اس کی آیتوں پر، مؤمنین، ایمان لانے والے ہو۔ یہاں پہ کفار کا مسلمانوں پر ایک اعتراض ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جس چیز کو اللہ مار دے اسے حرام سمجھتے ہیں، یعنی کہ جس جانور کو اللہ مار دے اسے حرام سمجھتے ہیں، اور جسے یہ خود ذبح کریں اسے حلال سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ان کا کہنا ہی سرے سے غلط ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو چیز خود مرے اس کو خدا نے مارا، حالانکہ جو خود مرا اس کو بھی خدا نے مارا، اور جس کو ذبح کیا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا۔ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی چیز حرام نہ ہوئی، سب حلال ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے حلال اور حرام کی پابندی اسی لیے ہمیں دی ہے کہ ہم قیاس رائیوں سے کام نہ لیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یعنی کہ جس حلال جانور کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا اس کو حلال ہی طریقے سے ذبح کر کے کھایا جائے، اور اس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے اور کسی غیر کا نام نہ لیا جائے۔ آیت نمبر 119۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلوا، کہ تم نہیں کھاتے، مما، اس میں سے، ذکرہ، لیا جائے، اسم و نام، اللہ کا، علیہ، جس پر، وقد فصل، اور بے شک تفصیل سے بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، جو اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، الا، مگر، مَتُّرِرْتُم، جس چیز کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، الیہ، اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں کے باعث، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت سے، لا علمی سے۔ ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام تھیں اللہ پاک نے ان سب کا قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور بہت ساری احادیث میں بھی بہت سی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ذکر کہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اور جو چیز حلال ہیں۔ اور حرام کا اللہ پاک نے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اب اسے نہیں کھانا، اس کے علاوہ جو کچھ جس کا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن پاک میں، اور کھانے کے لیے اس میں رغبت بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور جس جانور کو کلمہ گو مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے اس کو کھا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم وہ جانور کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، حالانکہ تمہاری کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، یعنی کہ ایسا کھانا سامنے ہو جو حلال نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بندہ کسی قید میں ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں حلال چیز نہ ملتی ہو، اور بندہ خود قریب المرگ ہو جائے، یعنی کہ بھوک کے باعث مرنے کے قریب ہو جائے، اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے چاہے وہ مر جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا ضرور کھا لینا چاہیے علماء کے نزدیک کہ آپ کی کمر سیدھی رہے،
پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، صرف اتنا کہ آپ زندہ رہ سکو، آپ بچ جاؤ۔ اگر مل سکتا ہے کہیں سے، کوشش کر کے وہاں پہنچ جایا جائے اور حلال حاصل کر لیا جائے۔ تو مجبوری کی حالت میں تو اتنا سا جائز ہے اور کھایا جا سکتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ بڑا ٹیکنیکل سا ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات کے باعث، بے علمی کے باعث۔ یہاں پہ ہم ذبح کی بات کر رہے ہیں، تو ذبح کے وقت اگر کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میں یہ جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ میں اس کا ہدیہ ثواب فلاں شخصیت کو دینا چاہتا ہوں، یا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اہل بیت کرام یا اصحاب کرام یا اولیاء کرام یا 11ویں شریف یا میلاد شریف یا کسی بھی مد میں اس کا ہدیہ ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو وہ شریعت کی روح سے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پہ کثیر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ نام، میں پھر کہتی ہوں، میں بار بار کہتی ہوں کہ ذبح کے وقت نام صرف اللہ ہی کا لیا جائے۔ ایصال ثواب کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اپنی مرضی کا ایمان اور اپنی مرضی کا دین نہ سیکھا جائے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے جہالت کے باعث، لا علمی کے باعث۔ اللہ خوب جانتا ہے حد سے کون بڑا ہوا ہے، اور حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور حد میں رہنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور محبت والوں کو بھی جانتا ہے۔ اور کبھی بھی اہل محبت ناکام نہیں ہوتے، دونوں جہانوں میں ان کا بھلا ہو جاتا ہے، اور محبت ہی کی بیس پہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبت سے روز پرورش فرما رہا ہے، ہمیں پروان چڑھا رہا ہے، ہمارے لیے دن رات کا انتظام فرما رہا ہے، ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے، ہر چیز کا اہتمام فرما رہا ہے۔ وہ بڑی محبت سے ہمیں پال رہا ہے۔ تو اہل محبت کبھی ناکام نہیں ہوتے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس بات کو کہیں باندھ لیا جائے پلے سے۔ اہل محبت ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، تو جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ آیت نمبر 120، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسمی، ظاہری گناہ کو، و باطنہ، اور چھپے ہوئے کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون، جو کماتے ہیں، الاسم، گناہ کو، سیجزون، تو ان قریب یا جلد ہی انہیں دیا جائے گا سزا، بما کانوا، اس وجہ سے، یقترفون، کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی کہ گناہ کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ضرور چھوڑ دو ہر وہ گناہ جس کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے ہو، ہمارے دل سے ہو، کسی بھی قسم کا گناہ، خواہ مجمع عام میں کیا جائے، لوگوں سے چھپ کے کیا جائے، تو یہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ہر طرح سے باز رہنا ہوگا۔ کیا بات ہے کہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، اپنی ذات اور سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام گناہ ہے، اور اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام برداشت ہی نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک پاک معاشرہ ہو جس کے سارے افراد نہ تو ظاہری اعضاء بھی کسی پر زیادتی کرے اور نہ دل میں کسی کے خلاف برا جانے، بلکہ ان کی جلوت اور خلوت دونوں پاک ہوں اور دونوں ایک جیسی ہوں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جلوت اور خلوت پاک نہیں ہے۔ جلوت میں ہم کوئی اور چہرہ لے کے دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور خلوت میں ہمارا کوئی اور ہی چہرہ ہے۔ اس کی ہماری شریعت میں گنجائش نہیں۔ شریعت میں ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کا حکم ہے، اور دونوں طرح سے ہی انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔